میرے دادا پیر و مرشد مفتی ابراہیم شاہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ سرکار 10ویں کی رات 11ویں کا دن رجب المبارک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن ہے وہ 17 ربیع الثانی ہے، اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی محمد شاہ بدائی اور رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا 17 ربیع الثانی 11ویں کا مہینہ 17 تاریخ، اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مہینہ 11ویں کا لیکن 17 تاریخ، اور میرے والد محترم محمد شفیع محبوب گنج شکر سید ولایت علی شاہ لالہ موسیٰ سرکار رحمۃ اللہ علیہ رحمہ کے مرید 17 تاریخ وصال مبارک کی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے ولی کس طریقے سے دیتے ہیں؟ بھائی اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں؟ ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے، ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے۔ جس جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے اللہ کی یاد منائی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اور جہاں اللہ کی بات کی، اللہ کے رسول کی اتباع پر عمل کروایا، اور وہاں انہوں نے نوافل پڑھی، عبادت کی، ریاضت کی، ہم اس جگہ پر آ کر یہ کہتے ہیں ایک بنجان زمین ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، بارش کتنی ہو جائے اس بنجان زمین کے اندر کوئی فصل اگ نہیں سکتی، کیونکہ برجان ہے، بالکل بیان ہے، اور نہ ادھر کوئی زرخیز ہو سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ سوکھی زمین ہے، ادھر کوئی فصل اگ نہیں سکتی، چاہے کتنا ہی پانی ڈال دیں، کتنی ہی بارش ہو جائے۔ لیکن وہ قدرت والا چاہے تو وہ سوکھے ٹہنوں سے جب حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کے لیے کھجور، تم اس ٹہنے کو ہلاؤ، ہم تمہیں تازہ پھل دیں گے، تو وہ قدرت والا چاہے تو بنجار زمین سے بھی جو ہے نا فصل اگا سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اور ہریالی جہاں ہوتی ہے وہاں بارش ہوتی ہے، تو وہاں پھل بھی نکلتے ہیں، فصل بھی اگتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جہاں اللہ کا ذکر کیا ان ولیوں نے، اللہ کے بندوں نے، اللہ کے پیاروں نے، اللہ کے دوستوں نے، اللہ کے محبوب نے، جہاں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی بات کی، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی، اور اللہ کی بات لوگوں کے دلوں میں رچائی اور بسائی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر عمل کروایا، اور نماز قائم کروائی، اور جہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کی، ہم اس جگہ پر جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے انوار رحمت برستی ہے، ہم اس جگہ پر بیٹھ کر، کیونکہ ان کا مقام وہی ہوتا ہے، اور وہ اپنی قبروں میں اپنے مقاموں پر زندہ ہوتے ہیں اللہ والے، تو ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، مولا یہ تیرا بندہ، انہوں نے مولا کریم تیرے کو راضی کیا، تیرے لیے محنت اور مشقت کی، تیرے لیے سب کچھ چھوڑا، مولا کریم تیری بات کی، یا اللہ تو نے ان کو جو دیا اس پر یہ شکر بجا لائے، تو نے ان کو نہیں دیا یہ تب بھی شکر بجا لائے، اور مولا کریم تو نے ان کو دیا تو انہوں نے بانٹا، اور تو نے ان کو نہیں دیا تو انہوں نے تیرا شکر ادا کیا مولا کریم، اور تیری بات پر عمل کیا مولا کریم، تیری راہ میں چلتے رہے اور تیری بات کرتے رہے، ان کے وسیلے سے مولا ہمارے یہ کام بنا دے، ہماری یہ مشکل آسان فرما دے، ہمارے کو گھر دلا دے، ہمارے کو نوکری کروا دے، ہمارے کو یہ کروا دے، یا ہمارے کو اولاد دے دے، ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، حدیث مبارکہ ہے، مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابن مسعود، میری امت میں ایک دور آئے گا، وہ ابدال ہوں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال بنیں گے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال، جیسے حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام نے کہا کہ کوڑ کی بیماری تھی، تو حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دست مبارک کے ہاتھ پھیرے اور وہ بیماری ختم ہو گئی، کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، نابینا ہوتے تھے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں آ جاتی تھی۔ تو اسی طریقے سے میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر مقامی شہباز لا مقامی قندیل نورانی میر میرا محی الدین پیر پیرا محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار جب طالب علم تھے تو وہاں عیسائیوں کے پادری کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیا، حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا، حق کے بے شک اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن انہوں نے کہا کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ میرے غوث پاک نے فرمایا، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث قدسی ہے، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفہوم بیان کر رہا ہوں، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو بنجان قبر، ایک قدیم پرانی قبر جو سینکڑوں سال پرانی قبر، اس پر اس پادری نے ہاتھ رکھا، اس عیسائی نے ہاتھ رکھا، میرے غوث پاک نے اس قبر پر لات ماری اور کہا کھڑا ہو جا۔ تو مردہ قبر چاک ہوتی ہے، وہ مردہ باہر نکلتا ہے، وہ مردہ باہر نکلتا ہے، کہتا ہے کہ قیامت آ گئی؟ فرمایا نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ان کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ اللہ والوں نے اس طریقے سے محنت اور مشقت کی ہے، اللہ والوں نے اس طریقے سے محنت اور مشقت کی ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پر ٹھوکر ماری، قبر سے چاک ہوئی اور مردہ باہر نکلا اور کہتا قیامت آ گئی۔ اور میرے غوث پاک نے پھر حکم دیا کہ جاؤ اپنی قبر میں جا کر سو جاؤ۔ پھر میرے غوث پاک کے کہنے پہ وہ قبر چاک ہوئی اور وہ اندر گیا اور دوبارہ سے قبر بند کر دی گئی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ والوں کی شان ہے، تو ان کی صحبت ہم اختیار کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، تو آج وہ اپنے مقام پر زندہ ہیں۔ ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے، جو قبر کے اندر زندہ ہے ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ، انہوں نے تیرے کو راضی کیا، تیری ریاضت کی، تیری عبادت کی، تجھے تیرے ہر معاملات میں پورے اترے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کیا غریبی آ گئی، تنگ دستی ہو گئی۔ تنگ دستی اور غریبی نہیں آتی، وہ چاہیں تو ہاتھ اٹھائیں تو پتہ نہیں کیا کچھ مل جائے، لیکن وہ اللہ انہیں دیتا ہے، اسی پہ وہ شکر بجا لاتے ہیں، اور وہ اللہ کے مہمان بننا پسند کرتے ہیں کہ آج اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ ہمیں پلائے گا، اللہ ہمیں کھلائے گا۔ 6 نقطے آج ایسے تمہاری خدمت پہ پیش کرتا ہوں کہ اپنے مال کی کمائی کے 6 حصے، یعنی کہ 7 حصے ہوتے ہیں، 6 حصے باہر والوں کے کس طریقے سے خرچ کرنے، اپنی کمائی میں سے، بغیر کمائے، بغیر کھائے، بغیر کمائے، بغیر محنت اور مشقت کے اللہ تمہیں پال کر دکھائے گا، اور خالی جیب سے نوٹ نکال کر دو گے، خالی جیب سے۔ یہ عمل کرنا پہلے شروع کرو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو۔ قرآن حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، الحمدللہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور جس میں گردنیں آزاد کرنے والا قرآن میں ذکر ہے، گردنیں آزاد کر دی جائے، آزاد کروا دی جائے، کر دی جائے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اپنے مال کے 6 حصے کرو، پہلا حصہ فقراء کے اندر خرچ کرو، فقراء جو لوگ ہوتے ہیں اس میں خرچ کرو۔ دوسرا حصہ مساکین پر خرچ کرو، مساکین جو ہوتے ہیں، مسکین لوگ جو ہوتے ہیں ان پر خرچ کریں۔ تیسرا حصہ اپنا عالمین پر خرچ کریں، جو عالم ہوتے ہیں ان پر خرچ کریں۔ چوتھا حصہ جو دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں، وہ جا نہیں پاتا، جیسے ہم پاک پتن جاتے ہیں، جیسے ہم داتا صاحب جاتے ہیں، جیسے ہم کربلا جا رہے ہیں، جیسے ہم مدینہ شریف عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جیسے ہم کہیں پہ بھی جا رہے ہیں اللہ کی، یا تبلیغ میں جا رہے ہیں، یا اجتماع میں جا رہے ہیں، یا اہل سنت والجماعت کے اجتماعوں میں جا رہے ہیں، یا تبلیغ کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے اجتماعوں میں تقریب کے لیے جا رہے ہیں، یا وفد جا رہا ہے، اس میں لوگوں کو بھیجنا، ٹھیک ہے جی۔ پانچواں حصہ گردنوں کا آزاد کرنے کا ہے، قرآن میں ہے نا، گردنیں آزاد کر دیا۔ وہ قیدی جو بیچارے کیس نہیں لڑ سکتے، پیسے نہیں ہیں بیچاروں کے پاس، کھانے کو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ بے گناہ ہے لیکن انہیں تم رہائی کروا دو۔ چھٹا وہ جو تمہارے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کر دے۔ اور ساتواں اپنے گھر کے اندر خرچ کریں، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنی والدہ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں۔ یہ اپنے ایک معمول بنا لیجئے، یقین کریں اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے تمہاری سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر آ کر سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، آپ کو اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں، راشن میں، اناج میں، ہر چیز میں برکت، رحمت، اکرام ہو جائے گا، اور اللہ